اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی خدمت میں کتاب ہمارے عقائد کے ذریعے بنیادی عقائد کے سلسلے میں گفتگو ہماری جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو جو اس کا تیسرا باب ہے اس کتاب کا، یعنی جس کی ہیڈنگ تھی قرآن اور آسمانی کتابیں، اس کے اندر اس کا جو 25واں حصہ ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ 25واں عقیدہ، صفحہ نمبر 58 پر، صفحہ نمبر 58 پر ہے، جس کا عنوان ہے کہ قرآن نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تمام انبیاء جب پروردگار عالم کی طرف سے آتے ہیں اور اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو اس زمانے کی جو رعایا ہے، جو عوام ہے، ایک عادی سوال ان کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر آپ عام انسان نہیں ہیں اور نبی ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسی چیز ہو کہ جو عام انسانوں کے پاس نہ ہو، یعنی عام افراد اس کام کو انجام دینے سے عاجز، وہ یہ کام انجام نہ دے سکے، کوئی ایسا کام کر کے دکھائے، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ عاجز کر دینے والی شے، عام افراد جسے کرنے سے عاجز ہیں، نہ انجام دے سکے۔ ختمی مرتبہ جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کے معجزات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ البتہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، یہ ہے دعویٰ، اور اب اس پر تفصیل سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ یہ کتاب نہ صرف فصاحت و بلاغت، بیان کی چاشنی اور معانی کی جامعیت کے لحاظ سے معجزہ ہے، بلکہ دیگر کئی جہات سے بھی معجزہ ہے۔ فصاحت و بلاغت یعنی عربک گرامر جو ہے، عربی زبان جو ہے، اس کے اندر بھی مختلف یوں کہہ لیجئے مراتب ہیں، اسٹیجز ہیں۔ سادہ زبان بھی ہے، اچھی زبان بھی ہے، ادبی زبان بھی ہے۔ جیسے جیسے اس کے مراتب اوپر جاتے ہیں تو یہ زبان جو ہے وہ فصیح بن جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو فصاحت میں کمال ہو پھر اسے افصاح کہتے ہیں، اسی طریقے سے بلاغت میں کمال ہو۔ عربک زبان کے علوم میں سے یہ دو جہتیں ہیں، فصاحت اور بلاغت۔ باقاعدہ حوزوی سلسلے کے اندر علم نحو پڑھانے کے بعد آہستہ آہستہ اس عربی زبان کا ذوق، اس کی جو اس کا ادب ہے، وہ اس کی بلاغت، فصاحت کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور اس پر مستقل کتابیں ہیں۔
لیکن قرآن عربی زبان کے اعتبار سے افصاح ہے، اس سے زیادہ فصاحت والی زبان نہیں ہے، لہذا یہ فصاحت کے لحاظ سے بھی معجزہ، بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ، پھر اس کے اندر بیان کی چاشنی یعنی شیرینی ہے، مٹھاس ہے، بیان کی مٹھاس، اور پھر معانی کی جامعیت، یعنی جو مطالب اس کے اندر موجود ہیں وہ اس قدر جامع ہیں، جیسا کہ ابھی یہ خود بیان کریں گے کہ ان کے یہ کتاب آخری کتاب تھی، ختمی مرتبت پر نازل ہوئی 1400 سال قبل، جبکہ 1400 سال تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ کتاب ان سب کے لیے معجزے کی حیثیت رکھتی ہے، معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے حجت ہے، تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر سامان ہدایت ہے، تو یقیناً یہ معانی کے لحاظ سے بھی جامع ہے کہ ہر شخص کی ضرورت کا سامان مہیا کرتی ہے، ہر قوم کی ضرورت کا سامان مہیا کرتی ہے، اور اس کے اندر آخری فرد بشر جو قیامت تک آئے سب کے لیے اس کے اندر ہدایت، لہذا معانی کی جامعیت، تو اس لحاظ سے تو معجزہ ہے ہی ان چیزوں کے اعتبار سے، البتہ اس کے علاوہ بھی دیگر کئی ایک جہتیں ہیں جن کے لحاظ سے یہ قرآن معجزہ ہے، اس کی تفصیل عقائد اور علم کلام کی کتب میں مذکور ہے، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ آغاز ہے اور یہ بالکل پہلے درجے کی کتاب ہے، اور اس سلسلے کو فقط عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حوزوی سلسلے کے اندر، حوزے کے اندر، مدارس کے اندر عقائد کی کتب کا ایک پورا سلیبس ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تدریس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اس میں یہ پہلی درجے کی کتاب ہے، اور ہمارے جو دوسرے درجے کی کتاب ہے یعنی اصول عقائد، اس کے دروس کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، البتہ اس کے اندر بیان کو اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ جو عام مؤمنین ہیں، خاص طور پر بچے اور نوجوان، وہ بھی ان سے اور ان دروس سے اور ان کتابوں سے استفادہ کر سکیں، لہذا آہستہ آہستہ پھر سلسلہ آگے بڑھے گا۔ شیخ رضا مظفر اعلی اللہ مقامہ، حوزوی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، جن کی کافی کتب حوزہ علمیہ میں رائج ہیں درس و تدریس کے لیے، ان کی کتاب ہے مکتب تشیع و عقائد کے باب میں، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھا جائے گا، وہ بھی اس کی تھوڑی سی تفصیل کہلائے گی۔ اس کے علاوہ اسی آغائے رضا مظفر کی کتاب کی شرح بدایت المعارف کے نام سے آیت اللہ محسن خرازی اعلی اللہ مقامہ نے جو ہے اسے لکھا، انشاءاللہ اسے بھی جو ہے وہ درس میں لایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شرح باب ہادی عشر اور بہت ساری انشاءاللہ کتب ہیں، بتوفیق پروردگار عالم و بتصدق چہردہ معصومین انشاءاللہ ان کتب کو بھی درس کے عنوان سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بس اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی اس کی مثل بلکہ اس کی ایک صورت جیسی صورت بھی نہیں لا سکتا، چونکہ یہ معجزہ ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں آغاز میں ہی معجزے کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ معجزہ یعنی عام انسان جس کو انجام دینے سے عاجز ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے کہ اس کی مثل، بعض علماء مثل اور مثل کا فرق بیان کرتے ہیں، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک مثل ہے ایک مثل ہے، مادے کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں، میم را اور لام، لیکن زیر و زبر و پیش سے معنی میں فرق آتا ہے۔
تو مثل اور مثل کے فرق کو بیان کیا گیا اس طریقے سے کہ اگر دو چیزیں ذات میں ایک جیسی ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مثل ہیں. یہی سبب ہے کہ قرآن میں جب پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں گفتگو آئی تو ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں، یعنی کوئی ذات اس کی ذات جیسی نہیں ہے. اور جب لفظ مثل استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد لیا جاتا ہے ذات میں تو ہو سکتا ہے اس جیسی کوئی چیز ہو، صفات میں ایک جیسا ہونا. مثل یعنی ذات میں ایک جیسا ہونا، مثل یعنی صفات میں ایک جیسا ہونا. یہی سبب ہے کہ قرآن میں پروردگار عالم کے لیے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے مثل تو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے. ہاں البتہ اس کے لیے مثل اعلیٰ ہے، اور وہ خود چاہتا ہے کہ میری مخلوقات میری صفات سے آراستہ ہوں، یعنی میرے بندوں میں میری صفات موجود ہونی چاہیے. تو اب جب یہ کہا کہ اس قرآن کی مثل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ذات قرآن جیسی کوئی اور ذات نہیں. یعنی اسی کتاب، یہ بھی نقطہ بہت قیمتی ہے کہ اسی کتاب جیسی ایسی کتاب کوئی کتاب، اکثر افراد کبھی کبھار لے کر آ جاتے تھے، کوئی کتاب کوئی سورہ لکھ کر بھی آ جاتے تھے، اگرچہ قرآن میں چیلنج موجود ہے لیکن بعض افراد لے کر بھی آئے. وہ کہتے تھے یہ دیکھیے ہم اس کی مثل لے کر آئے. یہ سمجھنے میں اشتباہ ہے. یہ اس کی مثل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کتاب کا مثل آ گیا جو پہلے سے موجود ہے. ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی مثل. قرآن کی مثل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہو، اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں. جب آپ کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو آپ اس کی مثل لے کر آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کتاب سے پہلے ایک ایسی کتاب موجود ہے جو ذات میں ایک جیسی ہے، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ مثل میں ایسی کتاب لیں جو اس کی مثل ہو، یعنی اپنی ذات میں وہ ایسی تنہا ہو کہ اس جیسی کوئی ذات نہ ہو. انشاءاللہ یہ نقطہ واضح ہوا ہوگا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ایک صورت بھی نہیں لائی جا سکتی، یعنی ایک صورت بھی ایسی لے کر آئیں کہ اس کی مثل نہ ہو. یہ تو آپ جو لے کر آئے کم از کم قرآن، اس کی مثل تو ہے. کوئی ایسی چیز لے کر آئیں جس کی کوئی مثل نہ ہو، یعنی اس ذات جیسی کوئی ذات نہ. زمانہ نزول میں جو لوگ اس کتاب کے کتاب خدا ہونے میں شک کرتے تھے، قرآن نے انہیں کئی مرتبہ چیلنج کیا، مگر وہ اپنے اندر اس کے مقابلے کی صلاحیت نہ پاتے تھے. یہ بھی ایک نہایت ہی مفصل اور دقیق موضوع ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پر گفتگو ہوگی. اور یہ کھلا چیلنج ہر دور کے لیے، ایسا نہیں ہے فقط اس دور کے لیے کہ جو زمانہ نزول ہے. مثلا آئیے بطور تائید ایک آیت شریفہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 آیت نمبر 88، ارشاد حضرت اقدس ہے قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر تمام انسان اور تمام جن اکٹھے ہو جائیں، اجتماعت جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، اس بات پر کہ وہ لے آئیں، بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کے مثل لانے پر اگر سب کے سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو لا یأتون بمثلہ، وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے. اور ابھی آپ کی خدمت میں مثل پر گفتگو کی گئی، بلکہ اس چیلنج کے اندر اور زیادہ تقویت ان لفظوں سے آئی جو کہ آیت کا آخری حصہ ہے کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہیے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے.
جن انسانوں کی مدد کرنے لگ جائیں اور انسان جنوں کی مدد کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے سے ہیلپ لینے لگ جائیں، اس کے باوجود اس قرآن کی مثال نہیں لا سکتے۔ یہ ایک آیہ شریفہ بطور تائید۔ پھر ایک اور مقام سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے، یعنی اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یہ ہماری نہیں ہے، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ ہماری نہیں ہے تو اس کی طرح، اس کی مانند، اس کی مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ 1400 برس سے قرآن میں یہ چیلنج موجود ہے۔ آپ دیکھیے دنیا نے کتنی ترقی کی، لیکن یہ چیلنج اپنے مقام پر موجود ہے۔ اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، یعنی تمہارے ہم خیال، ہم نوا، ان سب کو جو ہے وہ بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، خدا چیلنج کرنے والا ہے۔ باقی جس کو چاہتے ہو تم اپنے مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر یہ کر کے دکھاؤ۔ یہ دوسرا چیلنج۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ قرآن پرانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اعجاز آمیز نکات، اعجاز آمیز نکات کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہر نقطہ جو ہے اس کے اندر معجزہ ہے، ہر نقطہ معجزہ ہے، اور یہاں پر نقطے سے مراد اس کے معنی ہیں، وہ مزید نکھر کر آشکار ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی جائے۔ مثلا انسان کی خلقت کے مختلف مراحل ہیں۔ قرآن نے مثلا کہا کہ اس کا آغاز نطفہ مرد ہے جو رحم مادر میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا کہ وہ نطفہ پھر کن مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل ایک بچے کی صورت اختیار کرتا ہے اور 9 مہینے کے بعد اس دنیا میں آتا ہے۔ اس زمانے میں یہ باتیں ہوائی باتوں جیسی لگیں گی کہ انسان کی خلقت کے وہ مراحل جو شکم مادر میں ہے قرآن بیان کر رہا ہے، مضغہ ہے، علقہ ہے، اور یہ ساری چیزیں مراحل تقریباً 7 سے 8 مراحل ہیں، اور اس کے بعد وہ بچہ دنیا میں آتا ہے۔ آج کل کی میڈیکل سائنس اور مختلف مشینریز اور جو ترقی یافتہ دور آیا ہے وہ یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہے جو قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کی۔ ایک معنی، ایک مطلب، ایک حقیقت کو قرآن نے آج سے بہت پہلے سالوں بیان کیا، آج اس کا اعجاز اور آشکار ہو۔ خلاؤں میں سفر جاری ہے۔ سورہ مبارک یاسین میں چلے جائیں، مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے کائنات کے مختلف سیاروں، کائنات کی مختلف اشیاء، فضا، ان کے بارے میں جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے، آج کی سائنس، آج کی تحقیقات اسے قبول بھی کر رہی ہے۔ یہ قرآنی معانی کے معجزات ہیں کہ جو نکھر کر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آشکار ہو رہے ہیں اور واضح ہو رہے ہیں، اور دنیا والوں کے سامنے اس کے مطالب اور ان کے معانی کی عظمت اور روشن ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی نہیں قبول کرتا ہے تو اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ جیسے بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے حق آشکار ہو جاتا ہے، حق ان کے لیے آشکار ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں بات کی جائے تو ان کے دلوں پر ایسے پردے آ گئے، ایسے تالے پڑ گئے، اور وہ گناہوں میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ اب شاید دوبارہ ہدایت کا راستہ انہیں سمجھ میں نہ آئے، تو ان کی مجبوری اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اندر قرآن اور اسلام کا کوئی دوش نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ آئیے اس سلسلے میں بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280 کی ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ یہ روایت ہمارے چھٹے امام حضرت امام
جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ایک حدیث ہے، ان اللہ تبارک و تعالی لم یجعلہ لزمان دون زمان ولناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید وعند کل قوم غض الی یوم القیامہ۔ نہایت کمال اور عظیم قرآن کی فضیلت کو امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں بالتحقیق اللہ کے قرآن کو کسی خاص زمانے کے لیے یا کچھ خاص لوگوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ آج کل کی جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اور جدید تعلیم جو ہے، یہ جس طرح کے ذہنوں کے اندر سوالات کو ابھارتی ہے، افسوس کے ساتھ پھر اس کے پاس جواب بھی نہیں ہے، اور یہ ایک حیراں اور سرگرداں وادی کے اندر لے جا کے چھوڑ دیتی ہے۔ انہی جو ہے وہ اعتراضات میں سے کہہ لیجئے ایک اعتراض قرآن پر بھی آتا ہے کہ قرآن کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اسی زمانے کے لیے نازل ہوا جس زمانے کے لیے آیا تھا۔ اچھا، یہ جواب سننا اور جواب کی طرف جانے کے لیے انہوں نے کبھی قرآن کھولا نہیں، اعتراض تو کر دیا، لیکن چونکہ اس پڑھائی نے انہیں صرف اعتراض کرنا سکھایا، جواب کی تلاش، جواب کی کھوجنا، جواب کو قبول کرنا، اور اگر واقعا جواب فطرت تک پہنچ جائے، دل تک پہنچ جائے تو اسے قبول کرنا، یہ نہیں سکھایا گیا۔ تو یہی سبب ہے کہ بس وہ ایک اعتراضی کیفیت کے اندر ہی، اور یہ اسی کو اپنا علم سمجھتے ہیں، اور اسی کو ہی وہ ماڈرن ایجوکیشن سمجھتے ہیں، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی علم ہے کہ بس ہم اعتراضات پہ اعتراضات کرتے رہیں، اشکالات پہ اشکالات کرتے رہیں، شک و شبہات کو بڑھاتے رہیں، یہی شاید علم ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے بیان فرما رہے ہیں ایسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ایسی شخصیت کہ جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی عالم شخصیت کے طور پر متعارف، مکتب تشیع کی جہت کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو برادران اہل سنت کے بڑے بڑے آئمہ جو ان کے پہلے امام ہیں فقہ، وہ بھی ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں۔ تو اگر ایک دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے، مثلا آج کل کے نوجوان یونیورسٹیز کے اندر وہی چیز اگر لفظ انگلش میں ہو تو وہ تھوڑا شاید طاقتور دکھائی دیتا ہے، مثلا فزکس وغیرہ کے اندر، کیمسٹری وغیرہ کے اندر، تو کیمسٹری کو پڑھتے ہیں، جو ہے who is the founder of chemistry، کون کیمسٹری کا جو ہے وہ بانی ہے، اور پھر جابر ابن حیان کا نام آتا ہے اور یہ وہ، لیکن جا کر آپ جابر ابن حیان کے بارے میں تو پڑھیں کہ اس نے یہ کہاں سے لیا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بھی چھٹے امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے۔ تو وہاں سے یہ بات آئی ہم تک چھٹے امام کی بارگاہ سے کہ قرآن کے بارے میں یہ خیال مت کرنا کہ وہ پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے تھا یا ایک زمانے کے لوگوں کے لیے تھا اور دوسرے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ بہرحال ایک جو ہے وہ پہلو پر کافی گفتگو کی گنجائش نکل سکتی، ایسا نہیں ہے امام فرماتے ہیں، بلکہ یہ ہر زمانے میں جدید ہے۔ ہمارے غالباً حالیہ مراجعین، حالیہ علماء میں آیت اللہ جوادی عاملی ہیں جو غالباً اگر میں اشتباہ نہ کروں تو ان کا قول ہے، یا کسی اور حالیہ ہی زمانے کے بہت بڑے مرجع یا مجتہد اور عالم کا یہ قول ہے کہ قرآن کے اندر چونکہ جدت ہے، نیا پن ہے، جدید ہونا ہے، تو اس کے اندر یہ گنجائش ہے کہ ہر زمانے میں اس کی تفسیر ہوتی رہے، ہر زمانے میں اس کے مطالب بیان ہوتے رہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک زمانے کے اندر تفسیر بیان ہوگی تو کہا جائے کہ بس اس کی تفسیر ہو گئی، اتنے بڑے عالم نے تفسیر کر دی، اتنے معانی اور مطالب بیان ہو گئے، تو اب جو ہے کیا رہ گئے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر جو ہے اس کی تفسیر ہونی چاہیے، ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق قرآن کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، وہی امام بیان فرما رہے ہیں، بلکہ یہ ہر زمانے میں جدید ہے، فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ، ہر زمانے کے اندر یہ جدید ہے، وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے یہ تر و تازہ ہے یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے، جیسا کہ درس کے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ نے اس کتاب کو قیامت تک جتنے بھی افراد بشر آئیں گے سب کے لیے
سامان ہدایت بنایا ہے. پیارا امام فرماتے سب کے لیے تر و تازہ ہے. جو بھی آئے گا تو ایسا لگے گا کہ ابھی نازل ہوا ہے. ہدایت لینے کے لیے آئے, سمجھنے کے لیے آئے, غور و خوض کرے تو قرآن انشاءاللہ یقیناً اس کی ہدایت کرے گا. اس موضوع پر جو گفتگو ہے آج کی حد تک یہاں پر تمام ہوتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا انس عطا فرمائے, قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.